الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب الحسين وآله الطاهرين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على ابن عمه ووزيره ووسيله وخليفته وصاحب لوائه غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب بالحق علي بن أبي طالب وعلى الأرواح التي هلت بفنائك يا سيدي ومولاي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعزمتهم وعطشهم وولايتهم أجمعين من هذه المساء إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد. قریب آ جائیں اور مل کر کوشش اللہ کے ساتھ درود آل محمد رسول اللہ اور محمد وآل محمد صلوات آپ جتنے ہیں اتنے تعداد بتائی تھی کتنی آج. ہاں آل محمد کو کبھی تعداد ہوئی ہے تو عقیدوں کی فکر ہوئی کہ بس عقیدے اچھے ہونا چاہیے اور عمل ساتھ ساتھ ہونا چاہیے تو پھر نہ دنیا کی اذیت نہ برزخ کی اذیت نہ حشر کی اذیت نہ صراط کی اذیت اور پھر وہاں وہی ہوگا جہاں اس کا مولا ہوگا. بہت تیزی کے ساتھ سفر کرنا ہے. آپ نے دیکھا بہت طویل سلسلے رہتے رہتے ہم نے آپ میری طرف متوجہ رہیں ہم آپ کی طرف متوجہ رہیں گے. عزیزان گرامی قدر تمام حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس کی یکتائی کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے جبین علی جھکتی ہے. لفظوں کے تمدار جس کے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کو جبین علی یہ مرتضیٰ جھکتی ہے. اور تمام درود و پاک کا وہ حق رکھتا ہے وہ نبی وہ وسیع وہ جانشین الہی وہ رسول اعظم کہ جس کے پیچھے وہ چلتا ہے کہ جس کے پیچھے اگر حق نہ چلے تو باطل ہو جائے. وہ علی مرتضیٰ جس کے پیچھے پیچھے چلے اسے محمد عربی کہتے ہیں. اور فخر موجودات جس پہ ناز کرے اور مخلوق الہی جس قبضہ قدرت میں آ جائیں اور خدا کہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جن و انس زمین کی تناؤں کو چیر کے بھاگنا چاہو تو بھاگ سکو تو دیکھو. آسمان کو چیر کے بھاگنا چاہو تو دکھاؤ. لا تنفذوا نہیں جا سکتے فانفذوا جا کے دکھاؤ. تم تو جا ہی نہیں سکتے. ہاں اگر سلطان کا دامن تھام لیا تو جا سکتے ہو. اور وہی سلطان منبر امجد پہ کہہ رہا تھا اللہ انا ذالک السلطان جس کا ہاتھ تھام کے بشر پاتال تک جا سکتا ہے آسمان کی تہوں کو پھاڑ سکتا ہے وہ کوئی اور ذات نہیں ذات علی ابن ابی طالب.
जानवर आप सुनेंगे तो सुनाने का दिल करेगा, नहीं तो खैबर भी आती है, खंदक भी आती है, वाक़यात भी आते हैं, ख्वाब बयान करना भी आता है, पता है किसने क्या देखा, किसने क्या सोचा, किसकी उठनी किस तरह थी, किस तरह किसका बचले किस तरह थे, वो भी आते हैं कि किसने रसूल के ज़माने में क्या किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ वैसा सुने कि जो कभी ना सुना हो, जिसका लुत्फ़ ऐसा आए कि ज़मीन पे बैठ के आसमान वालों की महराज हो जाए, ताकि ज़मीन वालों को देख के आसमान वाले कहें यहाँ तो वो जिक्र हो रहा है जो वहाँ भी ना होता है। और फिर लुत्फ़ आएगा कि फिर वो कहें कि वाह ये तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे हम भी नहीं सुनते। तो थोड़े हों लेकिन अली वाले हों तो फिर होता है कि अली वाले जो थोड़े भी हों तो लश्करों से कम नहीं होते। और अकीदे तो हमारे वैसे भी पहाड़ हुआ करते हैं, ज़माने की गर्दिशें, हालात मुनाशिब माहौल न कल हमें अकीदे को छीन सके, न आज हमारा अकीदा छीन सके, न क़यामत तक छीन सकेंगे, चूँकि अली वाले आले मोहम्मद के वो पैरकार होते हैं जो ज़बान रिसालत को वो समझते हैं जो खुदा ने बताया और जैसा कह दिया वैसा समझते हैं। और कायनात आदमियत का फ़कत यही वो कौम है, यही वो मिनार है, चूँकि खुदा ने लिकुल कौमिन हाद, हर एक कौम के लिए हादी होता है। अल्लाह हादी तलाश करो, चूँकि हादी होगा तो हिदायत होगी, हिदायत होगी तो निजात होगी, निजात होगी तो बका होगी, बका होगी तो आखिरत होगी, आखिरत होगी तो शिफात होगी, शिफात के सिलसिले होंगे तो क़याम व दयाम व इज़्ज़तें होंगी। तो समझ में आया कि अब मक़सद इलाही क्या है कि बशर को चाहिए कि वो हादी ढूंढे, हमारा हादी ढूंढा हुआ। अगर आपको रास नहीं आता, अगर आपको पसंद नहीं आता, अगर आप उस पर राजी नहीं होते तो मेयार कल भी कुरान था, आज भी कुरान है। क्योंकि हमने नहीं कहा था कुरान हमें काफी है, आपने कहा था कुरान काफी है। आपने कहा था किताबुल्लाह काफी है, तो किताबुल्लाह भी पूछ लेते हादी क्या होता है। फरमाया देखो हादी चार तरीके कुरान ने बताए कि देखो हादी क्या होता है। फरमाया देखो नबी हादी है, वो यहदी अल्लाहु मन यशा इला सिरातिन मुस्तकीम, खुदा जिस तरफ चाहे नबी इस तरफ चाहे। एक तो अल्लाह हादी है, एक खुदा का रसूल हादी है, तो जहाँ जहाँ चाहता है उसे सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देता है। तो पता चला कि नबी हादी है। और अव्वलु बैत वुज़िअ लिन्नास, सबसे पहला घर ज़मीन पर परवरदिगार आलम ने काबे को बनाया जो कि हिदायत है आलमीन के लिए। फिर सिलसिला फरमाया कि पहला क्या नबी हादी, दूसरा क्या काबा हादी, और अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना। फरमाया देखो तीसरी सिलसिले ये है कि वो कोई और नहीं, किताब खुदा हादी है। अब समझ में आया कि कुरान हादी है, किताब खुदा हादी है, अल्लाह हादी है। अब तो समझ में आ गया कि अल्लाह भी हादी, किताब खुदा भी हादी, काबा भी हादी, रसूल भी हादी। अब आप चाहे किसी को हादी माने, किसी को नहीं माने, किसी के सिलसिले हो, कोई कबूल करे या ना करे, ये आपकी मर्जी। लेकिन कुरान की रूह से जो इसको भी हादी मानोगे उसका रिश्ता इन चारों से होना चाहिए, उसका रिश्ता इन चारों से होना चाहिए, ताकि कुरान की रूह से हादी समझ में आए, ताकि उसका दामन थामे तो निजात तक पहुंचे। अब आप एक को मानो या एक करोड़ हादी मानो, हमें न कल बहस थी न आज बहस है। सवाल इतना है कि जितना कुरान ने बताया कि चारों को उसका रिश्ता चारों से होना चाहिए, उसका रिश्ता चारों से होना चाहिए, उसका रिश्ता चारों से होना चाहिए। और कायनात आदमियत में तन्हा फर्द वही है अबू तालिब का बेटा जो आया किताबुल्लाह पढ़ते हुए काबे की छत पे घर में, और हाथ रसूल खुदा के पढ़ के बता दिया देखो जो बैते जली पर यदे नबी पर किताबे जली पर के जमाने को बता दिया देखो हादी और होते हैं, फसादी और दीन का गाड़ा होता, पत्थर पे रंग दीन का गाड़ा होता, ललकार के मरहब को पछाड़ा होता। असहाब पैगंबर तो सभी थे मौजूद, अरे खैबर न सही कुछ तो हादी और होते हैं, सादी और होते हैं। तो आपका काम है कुरान मजीद को फॉलो करना। तो हमने वही किया कि हमें कोई और हादी न मिला जिसका रिश्ता एक ही वक्त में सबसे हो। वो तन्हा फर्द वही है अबू तालिब का बेटा जो एक ही वक्त में सबसे निस्बतें भी रखता है, आया वो भी निस्बतें रखे, गया वो भी निस्बतें रखे। ये अज़ीज़ान गिरामी हमने उसको माना है, हमने उसको लीडर माना है कि जिसने ज़िंदगी के करोड़वें हिस्से में भी हमें रुसवा नहीं होने दिया। और हम ऐसे को ही मानेंगे कि जो कभी रुसवा ना होने दे, जो ये कहे कि बताओ मुझे कितना लड़ना है, ये न कहे कि मैं गया तो 3 दिन बाद लौट के आया।
اور تاریخ آپ ہیں لاکھوں مجلسیں سنے ہوئے ہیں، مجھے تاریخ کو کھینچنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ اشارہ کروں گا آپ پہنچ جائیں گے. بس اتنا ہی ہے، دیکھو زمانے نے علی کو بہت آزمایا. میں آپ کو زمانے نے علی کو بہت آزمایا، لیکن علی کہتے ہی اسے ہیں کہ نہ جو کل ذلیل ہو نہ آج ہو. ارے وہ کیا ذلیل ہوگا جب اس کے ماننے والے ذلیل نہیں ہوتے؟ وہ کیا ہوگا؟ ابن قیس، جدہ ابن قیس ہے، مجنون تھا، منافق تھا رسول کے زمانے میں. وہ ایک پرانا گھر سے اپنی ہے، تو ایک پرانی اونچی دیوار تھی مسجد کے گھر کی، وہ ہل رہی تھی، وہ آج نہیں کل کیسے نہ کیسے کر کے گر سکتی تھی. اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، چونکہ کب انہوں نے نبی کو نبی مانا، نبی کو سچا اور جادوگر ضرور مانا لیکن نبی کو نبی نہیں مانا. یہ سلسلہ تھا ان کا کہ نبی کو نبی تو نہیں مانتے لیکن یہ مانتے تھے جادوگر ہیں اور سچے ہیں، منافقین. کون؟ منافقین. تو انہوں نے کہا کہ نبی کا تو ہم تب تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک علی ساتھ ہے. کاش بات، جب تک علی ساتھ ہے نبی کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پہلے علی کو کنارے لگائیں پھر کوئی بات ہوگی. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ مشورہ تمہارا بڑا اچھا ہے کہ نبی کو تب مار سکتے ہیں جب علی کو مارے، لیکن علی کو مارے گا کون؟ کس کے دل میں اتنی دھار ہے کہ جو ذوالفقار کا مقابلہ کر سکے؟ اچھے جائے ذوالفقار، جو ذوالفقار ہے علی کی نظروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھے جائے کہ ذوالفقار فرمایا کہ لڑے کون، جائے کون، مارے کون؟ کہا ہم منافق ہیں، کوئی کافر تھوڑی نہ ہے کہ سامنے سے آ کے لڑے. ہم تو میٹھے بنیں گے، ہم کلمہ پڑھیں گے، قریب آئیں گے، اس کے بات کریں گے. کہا اچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا ابن قیس کہتا کہ ایسا کرتے ہیں، علی کو دعوت دیتے ہیں. اور یہ جو بلند دیوار ہے جو ٹوٹنے والی ہے، آج نہیں تو کل گر جائے گی، کچھ لوگوں کو اس دیوار کے پیچھے کرتے ہیں، علی کو بلاتے ہیں، دسترخوان اسی دیوار کے کنارے بچھاتے ہیں، اور بچھانے کے بعد یہاں علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تناول کر رہے ہوں گے، وہاں تم دھکا دے کے گرا دینا. ویسے بھی آڑی گلی ہو چکی ہے، وہ بس تھوڑی سی جنبش دو گے وہ گر جائے گی. اور کہا اتنی بڑی دیوار ہے اکیلے کیسے کرے؟ کہا نہیں میں اکیلا منافق تھوڑی نہ ہوں، نبی کی وزن میں میرے ساتھ اور بھی ہیں. کافی لوگوں کو پہلے سے دیوار کے پیچھے چھپا کے رکھا اور علی کو دعوت دی، یا علی آپ آئیے. اب علی، وہ علی جس کی تلوار علم غیب رکھتی ہو، جو 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو، جسے پتا ہو کون کس دور میں پلٹے گا اور کون کس دور میں نہیں پلٹے گا، اسے 70 نسلوں کی خبر ہو، کیا علی سے نہیں ہوگی؟ ارے علی تو پھر علی ہے، علی کے گھر کے جانوروں میں علم غیب ہوتا نہیں پتا. دیکھو تاریخ اٹھا دیکھیں، کربلا کا واقعہ ہے، رسول کا نواسا امام حسین مظلوم کربلا. آپ کو پتا ہے حضرت آدم کو بھی زمین کربلا سے اتارا، ٹھوکر لگی کا پروردگار کوئی گناہ کا نہیں، کا پھر کئی زمینیں کربلا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا لہو اس میں شامل ہو جائے. پھر باقی انبیاء آئے، ابراہیم آئے، ٹھوکر لگی، وہی سلسلہ. مالک دل گھبرا رہا ہے، یہ زمین کون سی ہے؟ سوال کیا؟ سوال کرنا بتا رہا ہے، وہ جانتے نہیں ہے. پھر پروردگار نے کہا یہ زمین کربلا ہے، اس میں تمہارا لہو شمار دیا جائے گا، اس لیے کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کا بھی یہی آیا، حضرت مریم کے لیے تاریخ میں نے پڑھا اور باقی انبیاءوں کے لیے بھی یہی پڑھا کہ ہر ایک نبی آئے اور نبیوں کو پریشانی ہوئی تو ہر نبی نے کہا کہ پروردگار عالم مجھے یہ بتا یہ زمین کون سی ہے؟ یہ زمین کون سی ہے جس لطیف نقطے سے بال سے باریک لے جا کے آپ کے ذہن کو لا رہا ہوں، بس بجلی کی تیزی سے گزر جاؤں گا. جس کو قبول کیا وہ میری طرف سے میری داد ہے اس کے لیے کہ ہر نبی کو کربلا سے گزارا، لیکن کسی نبی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کربلا ہے. لیکن کیا کروں، حسین تو حسین ہے، حسین کا رہبار جب گزرا تو آگے نہ بڑھا، بڑھ کے ٹھہر گیا. اور لوگوں نے کہا یہ بڑھتا کیوں نہیں؟ کہا یہ یہی رکا رہے گا. جب لوگوں سے پوچھا یہ کون سی زمین ہے تو لوگوں نے کہا یہ ناماریہ ہے، یہ نینوا ہے، یہ کربلا ہے. تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جس کا رہبار جانتا ہو کہ یہ کربلا ہے اور انبیاء نہیں جانتے ہو کہ کربلا ہے، تو جس کے رہبار کو علم غیب ہو اس کے سردار کو علم غیب نہ ہوگا. جس کے رہبار کو علم غیب ہوگا. عزیزان من، یہ بات
शुक्र मुतज़ा था तो आपके जहन में, ताकि इनके घर के जानवरों की भी अहमत है। ये अपने अशरा और खमसा रखते हैं कि इनके जानवरों का मकाम क्या है, इनके घर की चीज़ों की अहमत क्या है, इनके घर की चीज़ें क्या शर्फ रखती हैं। चीज़ें, शख्सियतें नहीं, चीज़ें। चीज़ों में जुल्फ़कार भी आती है, रिदा भी आती है, हाथ में कपड़ा भी आता है, कटोरे भी आते हैं, रोटियां भी आती हैं, और कुरान कसीदों से भरा पड़ा है इनके घर की चीज़ों से। चीज़ों कभी हुई जिंदगी ने तौफीक दी, सांसों ने वफा करी, तो आपके दहने आलिया में इंशाअल्लाह वो भी पैदा की जाएंगे। इन मलूनों ने कहा, इन मुनाफिकों ने कहा कि अली को दावत देते हैं और मोमिन बन के देते हैं, क्योंकि मोमिन की दावत को इनकार नहीं किया जाता। कोशिश करें, मोमिन का इतना एहतराम है, हुर्मत मोमिन फ़क़त अहानल्लाह, जिसने अली के शिया की अहानत करी उसने खुदा की अहानत करी, जिसने अली की शिया की हुर्मती करी उसने इसलिए कहा अपनी दोस्तियों का मेयार दुश्मनियों का मेयार बुराइयाँ अच्छाइयाँ ना बनाओ, बल्कि अली इब्न अबी तालिब बनाओ। ये देखो कि इसके दिल में अली है, मैंने इसे बख्श दिया, इसके दिल में बतूल की मोहब्बत है इसलिए बख्श दिया, और इसके दिल में अली से अदावत है, फिर मेरा कोई भी हो, ये मेरा नहीं। ये मेयार है हमारा। नबी और आले नबी मेयार थे, मेयार है और मेयार भी रहना चाहिए। अजीज़ा ने मान फिर अली मुर्तज़ा आए, दस्तरखान सजाया गया, दस्तरखान से कहते हैं सुफ्रा और इस्तेमाल किया जाता है, सुफ्रा बिछाया गया, सजाएं रखी गई, और अली से कहा या अली आप इस तरफ बैठ जाइए, चूंकि उन्हें पता है कि जंग में तो अली से जीत सकते नहीं। अब जब अली रोटी तनावल कर रहे होंगे तब हम पीछे से इशारा करेंगे और वो गिरा देंगे। अब यहाँ अली ने बिस्मिल्लाह कह के पहला लुक़मा तोड़ा, साथ में सलमान है, अबू ज़र है। अब सोचो अगर गिरेगी तो 10वां दर्जा भी इल्लल्लाह और 9वां दर्जा भी सफर इल्लल्लाह। लेकिन क्या करें, जब वजहुल्लाह साथ हो और मुश्किल कुशा साथ हो तो फिर मुश्किल कुशाई करने के लिए दूर जरूरत जाना नहीं पड़ता, बस उसके पहलू में आ जाना काफी है। बस आपके ज़हन अंबार होने लगे और करीब आने लगे उस बात के जहां पहुंचाना चाह रहा हूँ। बस अली मुर्तज़ा ने पहला लुक़मा यहाँ तोड़ा, वो वहां मुनाफिकों ने पूरी ताकत लगा के दीवार को गिराया, बस अली ने सीधे तक मुतवज्जह रहेगा। अली ने सीधे हाथ से लुक़मा तोड़ा और 2 उंगलियों से बस दीवार को देख दी। बस अली देखते रहे थे, लुक़मा तोड़ रहे थे और कहते सलमान जब तक खाना चाहो खाते रहो, अबू ज़र जब तक खाना चाहो खाते रहो। अब चूंकि उन्होंने कहा या अली मुझे लगता है ये दीवार गिरने वाली है, पीछे से ऐसा लग रहा है जोर आ रहा है और ये दीवार इतनी बुलंद है कि क्या गिरी तो बस अब गए कि तब गए। अली ने कहा, लोगों ने कहा ये 2 उंगलियां जब तक दीवार पे है, अब ये मुनाफिकीन तो क्या आलमीन मिलके भी आ जाए। मुनाफिकीन तो क्या आलमीन मिलके आ जाए। अब ये दीवार गिरने वाली नहीं, अब इतना कहना था। अली ने लुक़मा तोड़ा और थोड़ा सा हवा में था कि इसने कहा पास बैठे वालों, या अली आपने इतनी भारी दीवार को उंगलियों से रोका हुआ है, इतनी भारी दीवार को उंगलियों से रोका हुआ है। मेरे मौला ने फरमाया तुझे पता है इतना वजन मुझे सीधे हाथ के लुक़मे उठाने में भी महसूस न हुआ, जितना मैंने यूं टच किया है ना, दाएं हाथ का वजन मेरे ज्यादा भारी है बनिस्बत बाएं हाथ के। काश महसूस करते। कहा उंगलियों से अली ने दीवार को ऐसे रोका है कि लुक़मा भारी लग रहा है, दीवार हल्की लग रही है। लुक़मा बनिस्बत ज्यादा भारी है दीवार के। अब सोचो कि अली की उंगलियों की ताकत का आलम क्या होगा कि बस खैबर में दिखाया भी और कह दिया कि देखो ये ताकत रब्बानी है। लोगों ने सोचा कि शायद अल्लाह ने अलग से ताकत भर दी होगी, नहीं सरकार ऐसा नहीं है, ये अल्लाह की ताकतें ही है। नहीं देखिए महसूस, मैं आपको कहता हूँ कि मैं जमीन की बात करना चाहूँ तो कर सकता हूँ,
میں آپ کو بتاؤں کہ نماز روزہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نماز کیسے بنتی ہے، روزہ کیسے بنتا ہے، حج کیسے کرتے ہیں. یاد رکھو یہ سب ہے جسم، اور جسموں میں جب تک روح نہ ہو کسی کام کے نہیں. اور جتنی زیادہ پرانے ہوتے ہیں بغیر روح کے اتنا بدبو مارتے ہیں. اب جتنی بھی عبادتیں کر لو محشر تک کا وقت بہت طویل ہے. اب جب اعمال نامہ بند ہوگا اور جب محشر میں کھلے گا تو ملائکہ قریب جائے بھاگے نا بدبو کی وجہ سے. اس لیے چونکہ اگر عبادتیں زندہ ہوں گی تو خوشبو آئے گی اور مردہ ہوں گی تو بدبو آئے گی. لوگوں نے کہا تو زندہ کیسے رکھے کہ ولایت حیدر کرار سے. ان کی محبتوں کو دل میں اتارو، پھر نماز پڑھو، پھر روزہ رکھو، پھر حج کرو، پھر عبادت ہے. چونکہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، چونکہ کچھ خریدا جائے تب وہ حلال ہوتی ہے جب تک کہ اس کی رقم نہ دے دی جائے. اب خدا کے رسول نے تمہیں حیوان سے انسان سے مسلمان سے سلمان اس لیے بنایا تاکہ تم اس کا اجر دو. اور جنت تب تک نہ جاؤ گے جب تک مصطفیٰ کا قرض ادا نہ کرو. اور مصطفیٰ کے قرض کا نام ہے محمد، وآل محمد سے محبت. سلمان دیکھیں کسی کو لگتا ہے کہ علی سورج پلٹا دے یہ علی کا کام ہے، علی کا چاند کو اتار دے یہ علی کا کام ہے، یا علی ستاروں کو گھر پہ اتار دے یہ علی کا کام ہے. وہ ستارہ دہلیز سیدہ پہ نہیں اترا تھا، ستارہ اترا تھا دہلیز علی پر. لوگ دہلیز سیدہ پہ اترا تھا، نہیں، ستارہ اترا تھا دہلیز علی پر. یہ بطول کی عظمت ہے کہ دہلیز علی کا حکومت کر لی. اور جب سے بطول آئی کہ وہ دہلیز علی نہ رہی، دہلیز سیدہ ہو گئی. علی کے سرتاج جیسے علی جیسا سرتاج جس کا اسے بطول کہتے ہیں. عزیزان مرغی تک متوجہ رہے گا. اور بس چند بجلی کی طرح سے وقت گزر رہا ہے اور میں بھی بالکل سفر کرتا ہوا جا رہا ہوں. لوگوں کو لگتا ہے کہ سورج کو اگانا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ علی کرتے ہیں. ابھی تک تو علی کا کام بھی آپ کو پتہ نہیں چلا. علی کی امامت اور ہے، علی اور ہے. اور جبکہ یہ علی کی امامت نہیں ہے کہ سورج پلٹائے، رزق تقسیم کرے. کیوں؟ چونکہ سورج کا اگنا، چاند کا نکلنا، لیل و نہار کا جانا، گردش لیل و نہار، یہ شمس و قمر، یہ کون و مکان، یہ ہے امر. اور قرآن کہہ رہا ہے فالمدبرات امرا، یہ جو بھی ہے یعنی رزق کا بڑھنا، آسمان سے بارش کا ہونا، یا قطب کا نکلنا، یا نبض کا اگنا، یا شجر کا نکلنا، یا سورج کا چلنا، یا دن کا ڈھلنا، یا دن کا اگنا، یہ سب ہے امر. اور یہ کرتے فالمدبرات امرا ملائکہ، یعنی اللہ کے چھوٹے چھوٹے ملائکہ یہ سارا کام کرتے ہیں. تو یہ سورج کا اگنا، چاند کا گرنا تو چھوٹے چھوٹے ملائکہ کرے، چھوٹے چھوٹے نوکر کرے. تو پھر علی کیا کرے گا؟ علی کا کام یہ نہیں کہ یہ کرے وہ کرے. علی کا کام یہ ہے کہ جب تک علی ہے تو پھر یہ کام ہوتا رہے گا. یعنی جب تک علی رہیں گے تب تک یہ امر کرنے والے امر کریں گے. علی سورج نہیں پلٹاتا، علی چاند نہیں نکالتا، لیکن علی سے اذن لے کے سورج بھی نکلتا ہے، چاند بھی ڈوبتا ہے. گردش لیل و نہار. کے ساتھ دل بولا، زمین بولی، فلک بولا، ہر ایک میزان مت تولا، ہر ستارہ ٹوٹ کے بولا حیدر محمد والے محمد بلند تر سلوات. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اس کے بعد عمل کریے. واہ واہ واہ. ملعون من یقول ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص
ملعون ہے وہ شخص جو یہ تو تصور رکھتا ہے کہ عقیدہ کافی ہے بغیر عمل کے. یہ حدیث پڑھا ہے کسی اور جیب سے نکالی کی حدیث ہے. جو شخص یہ سوچتا ہے کہ بس عقیدہ کافی ہے اور بغیر عمل کے گزر جائیں گے تو معصوم کہتے ہیں بغیر عمل کے عقیدہ کافی نہیں ہے, عقیدے کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. علی کی محبت فرار نہیں کرتی, قرار بناتی ہے. جب علی کی محبت سینے میں پیوست ہو جائے اور پھر سجدہ کرو پھر لطف آئے گا کہ میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں جسے علی سجدہ کرتا ہے. یہ ہے اس کے ساتھ کریں. اور کبھی وقت رہا تو آپ کو بتاؤں گا ائمہ نے آداب بتائے کہ جسم کی ایک ایک رگ کو کیسا ہونا چاہیے جب نماز میں کھڑی ہو. ایک ایک ہڈی کو, ایک ایک رگ کو, ایک ایک انگلی کو, ایک ایک تفکر کو جب کھڑی ہو قیام میں ہو تو کیسا ہونا چاہیے, اس خیال میں ہونا چاہیے. چونکہ سائل مولا کے پاس آیا کہتا مولا میرا خوشی و خضوع نہیں ہو پاتا نماز میں. تو پھر علی نے پورا خطبہ دیا اور سلسلے بتائے کہ دیکھو ایسے کھڑے ہو تو یہاں خیال ہونا چاہیے, یہاں انگلیاں ہونا چاہیے, یہاں جسم کا ایک ایک رگ کہاں کہاں کیسے کیسے ہونی چاہیے اور تخیل میں کیا ہونا چاہیے, تفکر میں کیا ہونا چاہیے. پھر بتائے کہ اب جب ایسے نماز پڑھو گے پھر تمہاری نماز بھی ہوگی اور معراج بھی ہوگی. نماز بھی ہوگی اور معراج بھی ہوگی. آپ چاہیں رکھیں اور پڑھیں, اپنی عبادتوں میں رکھیں. فضائل کا یہ فرائض مطلب نہیں ہوتا کہ اعمال سے دور ہو جائیں, واجبات سے دور ہو جائیں. واجبات میں ڈبیٹ ہے ہی نہیں, واجبات میں کبھی بحث ہے ہی نہیں. پڑھنا ہے, کرنا ہے اور کر کے ہی رہنا ہے. یاد رکھیے, بس یاد رکھو کہ مستحب اور لوگوں کو لگتا ہے مستحب اور واجب میں جب بحث کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے, مستحب کا ثواب کم ہوتا ہے کیونکہ وہ واجب ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا شریعت میں نہیں ہے کہ جو مستحب ہوگا اس کا کم ہوگا, جو واجب ہوگا اس کا زیادہ ہوگا. نماز فجر یا باقی نمازوں کا ثواب بہت ہے, مگر نماز تہجد مستحب ہے لیکن ثواب میں زیادہ ہے, لیکن واجب نہیں ہے نا. تو کبھی کبھی مستحب ثواب میں زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ واجب نہیں ہوتا. واجب نماز ہوتی ہے. تو آپ نے محسوس کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واجب کے لیے جانا پڑتا ہے اور محنتیں کرنی پڑتی ہے کہ وہاں پہنچ جائے تاکہ قرب مل جائے. کبھی کبھی مستحب میں بس بچھانا پڑتا ہے اور بس بیٹھ جانا پڑتا ہے, قرب کے لیے جانا نہیں پڑتا, وہ چلے آتے ہیں. سلوات پڑھے محمد بس بہت لے لیا چھوٹا سا جملہ کیونکہ ابھی آئے تو پیچھے دیکھا کہ گہوارہ ہے. اب گہوارہ آیا تو ابھی گہوارہ دیکھا تو بے ساختہ آپ کو یاد ہے 8 تاریخ کے محرم کے مجلس میں نے آپ کو تاریخ علم بتائی تھی کہ حضرت آدم سے لے کے علم کہاں کہاں کیسے کیسے چلا اور چلتے چلتے کس کس نبی کے ہاتھ میں آیا, کس نبی نے آسمانی علم کو اٹھایا اور کس نبی نے علم زمین پہ بنایا اور کس نبی نے علم زمین پہ بنانے کے بعد وہ علم کہاں کہاں چلتا ہوا, کس نبی کے پاس, کس وسیع کے پاس, کس ولی کے پاس آیا. وہ ولی کے پاس ہوتے ہوتے پھر سید النبی کے پاس آیا, پھر سید النبی سے سید الوسیع کے پاس آیا, پھر سید الوسیع سے. یہ سلسلہ ہے. لیکن اب جب قرآن کو دیکھیں گے قرآن میں علم کا بھی ذکر ہے, گہوارے کا بھی ذکر ہے. چونکہ مجلس گہوارے کی ہے تو تھوڑا سا تخیل ہونا چاہیے کہ پہلا گہوارے کا تصور کیا. اگر میں اسے آیتوں میں کھولوں گا تو بہت وقت چلا جائے گا اور مغرب قریب ہے اور آپ عزاداری ایسی ہے کہ یہ بھی عبادت ہو جائے وہ بھی عبادت ہو جائے. تو میں شارٹ کر کے آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچا دوں. پہلا گہوارے کا ذکر قرآن میں کہاں آیا؟ قرآن میں جب آیا کہ جب یوسف پر الزام تراشی کی گئی تب مہد میں بیٹھے ہوئے ایک بچے نے گواہی دی اور کہا کہ دیکھو اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے ہے پھٹی ہے تو زلیخا کذاب ہے اور یوسف سے سچا ہی ہے. یہ نہیں کہا تو یوسف سچا ہے, نہیں کہ یوسف سچا نبی ہے. تو ایک تو گہوارے میں وہ بچہ جو یوسف کے زمانے میں تھا, ایک وہ بچہ. دوسرے گہوارے کے سلسلے یہ ہوئے کہ جب حضرت مریم واپس آئی اور گود میں حضرت عیسیٰ کو لے کے آئی اور فرمایا کہ کیا نہ لگے ہاضا, یہ کہاں سے لے کے آ گئی ہے, نہ آپ کا باپ باغی تھا نہ آپ کا بھائی باغی تھا. تو پتہ چلا باپ اور بھائی کا سر شجروں میں چل کے آتا ہے اور یہ سلسلہ آگے رہتا ہے. جب پوچھا کہا میں کیا بتاؤں, میں نے تو خاموشی کا روزہ رکھا ہے چونکہ یہ خدا نے عطا کیا ہے, اب تم اسی سے پوچھ لو. تو پھر اس نے کہا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ مجھے اللہ نے کتابیں دی, مجھے نبی بنا کے بھیجا اور پھر گواہی دی. تو ایک تو یہ والا گہوارہ, ایک حضرت
یوسف کے زمانے کا گہوارہ. اور تیسرا گہوارہ کون سا؟ وہ گہوارہ کہ جب عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی بچہ آئے تو اسے گہوارے میں لٹایا جائے اور پھر حسن کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ کون اپنا ہے کہ پرایا. اس پہچان ہونے کے لیے اس اجتہے کو لایا جائے. لیکن کیا کرے علی مرتضیٰ کا؟ کہہ دیا دیکھو آج کے بعد ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے اختر کی ضرورت نہیں پڑے گی، حیدر کی ضرورت پڑے گی، حیدر کی ضرورت پڑے گی. بہت تیزی کے ساتھ چلتا آ رہا ہوں. آج کے بعد حیدر کی ضرورت پڑے گی. اور چین کے گہوارے میں یہ گہوارہ بھی بڑے زمانے تک مشہور ہوا. پھر ایک اور گہوارہ آیا کہ جو آسمانوں پہ مشہور تھا. جب جبرائیل 70,000 ملائکہ کو لے کے زمین پہ اتر رہے تھے تو پطرس نے کہا قیامت آ گئی. قیامت نہیں آئی، امامت آ گئی. جبریل سے کہا پطرس بھائی میں بھی پطرس ہوں، میں 6,000 سال سے ہوں، امامت کو آئے زمانہ ہو گیا. علی بھی آئے، حسن بھی آئے، لیکن اس انداز میں تم کبھی نہ گئے. کہا علی آئے، حسن آئے، علی بھی دوسرے ہیں، حسن بھی دوسرا آ سکتا ہے، لیکن حسین اسے کہتے ہیں کہ 14 میں بھی دیکھا جائے تو ایک نظر آئے، 14 میں بھی دیکھا جائے تو بس ایک نظر آئے. زمین پہ اتر کر بہت وقت کاٹ کے آپ تک پہنچا رہا ہوں. بس کہا گہوارے سے مس ہو جا، اور مس ہونا تھا کہ یہ جا ہو جا. مس ہوا یہ جا وہ جا. کہا من مثلی انا تلک الحسین، کون ہے جو میری مثل ہو؟ تو میں کہوں گا پر کے نکلنے پہ ہوئے. کہا پر کے نکلنے پہ نہیں ہوئے، حسین کی عطا پہ ہوئے. تو پطرس کو پر پہ ناز نہیں تھا. اگر پر پہ ہوتا تو دوبارہ عطا پہ آتا. پر پہ ناز نہیں کر رہا تھا، حسین کی عطا پہ ناز کر رہا تھا. پروں پہ پروں پہ ناز نہیں تھا. حسین کے گہوارے سے مس ہونے کا شرف تھا. تو جب پطرس ناز کر کے کہے کہ گہوارے سے مس ہوا تو ہم عزادار اگر ایک گہوارے سے مس ہو جائے اور کہے کہ ہمارا مقدر دیکھو عالمین میں تنہا ایک گہوارہ ہے جو ہمارے نصیب میں آیا، اور آخری گہوارہ 5واں گہوارہ 5ویں باب الحوائج کا ہے جسے کہتے ہیں علی اصغر. اور آج تک اب میں جملہ پیش کر رہا ہوں اپنی محنت کا، یہ آخری جملہ ہے، اس کے بعد پھر آپ عالم مصائب کے میدان میں ہوں گے. عزیزان من، تاریخ میں اس طرح علمدار آئے، علم آئے، لیکن سب علمدار تو ہو سکے، علم تو لے سکے، لیکن کوئی بھی عباس علمدار سے لقب نہ چھین سکا. اسی طرح تاریخ میں گہوارے تو بہت آئے، گہوارے تو بہت آئے، نبیوں کے پاس بھی، ولیوں کے پاس بھی، ارے وسیعوں کے پاس بھی، اماموں کے پاس بھی، لیکن جب سے گہوارہ علی اصغر کے پاس آیا، علی اصغر نے ایسا قبضہ کیا کہ کائنات میں کوئی چھین نہ سکا. بہت سے گئے، لیکن جس طرح پاس سے علم نہ چھین سکے اسی طرح علی اصغر سے گہوارہ. کل عباس کی علم پہ حکومت، علی اصغر کی گہوارے پہ حکومت. علم کو چھو کے شفا ملتی ہے، علی اصغر کے گہوارے سے مس ہو کے شفا ملتی ہے. ایک واقعات کے مسائل کے لیے اس کے بعد آپ ہوں گے اور بباب خستتن ہوں گی. عزیزان من، ید اللہ نامی ایک شخص تھے، آج ایک آیت اللہ گزرے مدی کرتے، انہوں نے کتاب میں ذکر کیا. وہ کہتے تھے ایران میں ایک شخص تھا، میرا دوست تھا، اس کے بیٹے کو مرگی کے دورے آتے تھے اور وہ 4 سال کا بچہ تھا. جب 4 سال کا تھا تو بڑا پریشان ہوتے تھے، اس طرح دورے آتے تھے، گر پڑتا تھا اور اس کو جایا کرتا تھا. بڑے پریشان تھے، بیماری کے عالم میں ڈاکٹروں کو دکھا چکے،
اور سب کو بتا چکے کہ یہ مسئلہ ہے، لیکن وہ اس کو ٹھیک نہ کر سکے۔ جب یہ پریشان ہوئے تو آیت اللہ کے پاس آئے، کہا کہ یہ ماموں، وہ کہتے ہیں اللہ کے ماموں کی میرا دل ہے کہ میں اس بچے کے لیے ایک عریضہ لکھوں، اور وہ عریضہ حضرت علی اصغر کے نام لکھوں، اور یہ عریضہ میں اس بچے کی جانب سے لکھوں۔ کہا اچھا تم لکھنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ کہا میں اپنی طرف سے نہیں، اس بچے کی طرف سے لکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، کیا عنوان ہوگا؟ کہا عنوان یہ ہوگا کہ السلام علیک یا باب الحوائج، اے سکینہ کے بھائی آپ پر ہمارا سلام۔ کہا میرا نام یہ ہے اور میری عمر 4 سال کی ہے، میری عمر اتنی ہی ہے جتنی آپ کی تماچے کھانے والی بہن کی تھی۔ کہا اس نے لکھا، کہا میں بڑا بیمار ہوں، مجھے شفا عطا کر دیں، اور آپ کو آپ کے مظلوم بابا حسین کا واسطہ، آپ کو آپ کی مادر رباب خستتن کا واسطہ، اور آپ کو تماچے کھانے والی بہن سکینہ کا واسطہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کے ہاتھ کے نشان دیے، اس عریضے پہ لگائے۔ اب ہم سوچ رہے تھے کہ یہ عریضہ کہاں رکھیں، تو کہا کہ ٹھیک ہے اسے کربلا بھیج دیتے ہیں، حسین کی زری میں ڈال دیں گے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کربلا کیسے جائیں، کہا انہوں نے تلاش کیا، کل 5-6 لوگ کربلا جا رہے تھے۔ کہا کہ کربلا جا رہے ہو تو یہ عریضہ ہے، یہ حسین کی قبر پہ ڈال دینا۔ آپ کو پتا ہے علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ گنج شہیدہ میں۔ ایک عالم دین نے حسین سے سوال کیا، آقا ہمیں معلوم ہے آپ نے اصل ڈھلتے ڈھلتے ایک ایک لاشے کو گنج شہیدہ میں رکھا، لیکن ہمیں یاد ہے آپ نے ایک چاند سا چہرہ خیام کے پیچھے دفنا دیا تھا، لیکن جب رات ڈھلی تھی تو اس لاشے کو نکال لیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ وہ لاشا کہاں ہے۔ تو میرے مولا نے خواب میں آ کے کہا تھا کہ عالم میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ رباب کا چاند میرے سینے پہ سو رہا ہے۔ اور باب اعضا انہوں نے وہ خط دیا، وہ عریضہ دیا ان کاروان کو۔ چند دن گزرے، وہ بچہ شفا پا گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا کافی دنوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد کیا دیکھا کہ خواب میں اس شخص کے جس نے عریضہ لکھا تھا بچے کی جانب سے، امام رضا آتے ہیں اور کہتے ہیں امام رضا، کہتے ہیں وہ جو تم نے عریضہ دیا تھا ہم نے اسے اپنے چچا علی اصغر کے پاس پہنچا دیا۔ اب وہ بڑا پریشان کہ میں نے کربلا بھیجا تھا، امام رضا کہا ٹھیک ہے، اصل میں وہ قافلہ کربلا جانا چاہتا تھا، کسی مجبوری کی بنا پہ کربلا نہ جا سکا، وہ مشہد آ گئے تھے تو انہوں نے میری زری میں ڈال دیا تھا، تو میں نے وہ عریضہ کربلا میں اپنے چچا علی اصغر کو دے دیا، اور وہ شفا انہوں نے تمہیں شفا دے دی۔ اور میں کہا دیکھو علی اصغر شفا کیوں نہ دیتے جب اس کی تماچے کھانے والی بہن کا تذکرہ کیا جائے۔ اب تمہیں کیا پتا کہ علی اصغر نے نیزے کی نوک سے سکینہ کو کتنی بار تماچے کھاتے ہوئے دیکھا۔ ہار باب اعضا آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ہاں تاریخ کہتی ہے کہ نوک نیزہ کی بلندی سے جب جب سکینہ پہ تماچا لگتا، ارے نیزے پہ علی اصغر کا سر کاپ جاتا۔ ہر باب اعضا تاریخ نے لکھا کہ اکیلا مظلوم ہے علی اصغر کہ جو باپ کے سامنے نہر ہوا ہے، ماں کے سامنے ذبح ہوا۔ اور باپ اعضا غربت کا عالم سنو گے کہ ایک ہاتھ میں علی اصغر کے لاشے کو لپیٹ کے حسین دوسرے ہاتھ سے قبر کھود رہے ہیں، اور ذوالفقار رو کے کہتی ہے آقا کیا نصیب ہے ذوالفقار کا کہ اب لہولوان اصغر کی تربت ارے زمین کربلا میں بنائیں گے۔ احساس کر لے ارے رباب آئی ہوگی، بس میں اتنا کہوں گا تمہاری بھی اولادیں ہیں، مائیں بہنیں محسوس کریں گی کہ تمہاری کوکھ میں جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور کبھی مجلسوں میں آتی ہو تو کبھی دیکھنا وہ اکیلے نہیں آتی
بلکہ کچھ پانی کے سلسلے لائے گی، کوئی دودھ لائے گی، کہیں کھانے کی چیزیں کہ کہیں میرے لال کو پیاس نہ لگ جائے، کہیں میرے لال کو بھوک نہ لگے تو راستے میں کھلا دوں، مجلس میں پلا دوں۔ میں کہوں گا اے شہزادیوں، اے بیبیوں، اپنے لال کا اتنا احساس ارے کیا ہوگا کہ جب رباب اپنے لال علی اصغر کو سوچتی ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب شام غریبہ گزری اور بیبیاں بے ردا ہو گئی، ارے شام غریبہ گزر گئی، ارے بی بی رباب کے سینے کے پاس ایک گٹھری بندھی رہتی تھی اور وہ سینے سے لگا کے رکھتی تھی۔ کوفہ گزر گیا پتہ نہ چلا، شام گزر گئی پتہ نہ چلا، حلب کے راستے گزرے پتہ نہ چلا، زندان گزرا پتہ نہ چلا، ارے قید سے مدینے آئے پتہ نہ چلا، ارے سجاد پوچھتے کسی کو کچھ خبر نہ ہوتی۔ ارے وہ زمانہ بھی آیا کہ جب رباب نے آخری سچکی لی اور سجاد نے کہا وہ کی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب سینے رباب سے اس گٹھری کو کھولا کیا دیکھا؟ ارے کیا بارے کی جلی ہوئی لکڑیاں، ارے رباب سینے سے اور میرا لال اصغر تجھے تیری ماں کیسے اکیلے چھوڑے، تیری خوشبو نیچے